جیسے ہی ہم لائبریری سے باہر نکلے تو وہ نوجوان کچھ فاصلے پہ کھڑا بڑی مشکوک نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، اور میں حیران تھی کہ اسے دیکھ کے سب سے زیادہ بدحواس ماہنور ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں اتنی بدحواس ہو رہی ہے، یا وہ اس لڑکے سے کیوں اتنا ڈر رہی ہے۔ بہرحال ہم لائبریری کے قریبی بیرونی گیٹ سے باہر نکل گئے، جہاں پہلے سے رکشہ موجود تھا۔ وہاں بیٹھ کے ہم گھر پہنچ گئے، اور ہم تینوں ہی ماہنور کے گھر گئے تھے۔ وہ ہمیں اپنے کمرے میں لے گئی۔ دروازہ بند کر کے اس نے کنڈی لگائی۔ ابھی تک اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے تھے، رنگ بالکل اڑا ہوا تھا، ہونٹ سفید پڑے ہوئے تھے۔ ہم دونوں ہی ماہنور کی حالت دیکھ کے بری طرح سے گھبرا گئی تھیں۔ نور کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے کہا، ہوا کیا ہے تمہیں؟ کہنے لگی، بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، تمہیں یاد ہے نا، میں ایک لڑکے سے چیٹ کرتی تھی۔ میں نے کہا، ہاں وہی ساحر خان۔ کہنے لگی، ہاں وہی۔ میں نے کہا، کیوں، اسے کیا ہوا؟ حریم کہنے لگی، دیکھو نور، جو بات ہے ہمیں سچ سچ بتاؤ، کیوں اتنی پریشان ہو؟ لیکن اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کہنے لگی، پہلے یہ بتاؤ، تم لوگوں میں سے کس نے اس سے تصویر مانگی تھی؟ یہ سن کے حریم کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ کہنے لگی، وہ میں نے تو ایسے ہی مذاق میں۔ نور کہنے لگی، تبھی سے گڑبڑ شروع ہوئی ہے۔ میں نے اس لڑکے سے صرف دوستی کی تھی، اور جب میں نے اس سے چیٹ شروع کی تھی تو ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہم دوستی سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ ہم صرف عام نوعیت کی باتیں کرتے تھے حریم، لیکن تم نے اس سے تصویر مانگ لی۔ وہ شاید میرے معاملے میں خاصا سنجیدہ ہو چکا تھا۔ جب میں نے لیپ ٹاپ کھولا تو اس کی تصویر دیکھی۔ وہ اچھا خاصا ہینڈسم تھا۔ اسے دیکھ کے پتہ نہیں کیوں مجھے وہ اچھا لگنے لگا۔ میں اس سے بات کرنے لگی۔ پھر اس نے مجھ سے میری تصویر مانگی، اور میں نے کالج کی تصویر بھیج دی جو ہم تینوں کی تھی۔ میں نے ایسے ہی اس سے پوچھا کہ بتاؤ میں کون سی ہوں، تو اس نے کنزا کی تصویر پر ایرو بنایا۔ کہنے لگا، یہ ہو تم، اور تم بہت خوبصورت ہو، اور میرے تصور سے زیادہ حسین ہو۔ اس کے بعد چند دن میں اس سے بات نہیں کر پائی، کیونکہ انہی دنوں بھابھی کا بھائی شارم ہمارے گھر آیا ہوا تھا، اور میری شارم سے بات چیت ہونے لگی۔ وہ بھابھی سے بہت مختلف تھا۔ میں پہلے نہیں جانتی تھی۔ جانے سے پہلے وہ مجھ سے یہ کہہ کے گیا کہ میں اپنی والدہ کو تمہارے رشتے کے لیے بھیجوں گا، لیکن میں یہ سوچ کے پریشان تھی کہ بھابھی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ شارم نے کہا کہ وہ اپنی بہن کی باتوں میں نہیں آئے گا اور میرا بہت خیال رکھے گا، اور اتفاق کی بات ہے کہ بھابھی کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں سے بھی ایسے روڈلی بات کرتی تھیں، اور میں بن ماں باپ کی بچی تھی، اس لیے مجھے ان کا لہجہ اور انداز ہمیشہ کاٹ دار لگتا تھا۔ لیکن شارم ان سے بہت مختلف تھا، اور پتہ اس نے میرا رشتہ مانگ بھی لیا ہے، اور بھائی رضامند بھی ہیں۔ لیکن 4 دن کے بعد جب شارم چلا گیا تو میں نے سوچا کہ میں ساحر سے بات چیت کو ختم کر دوں اور آہستہ آہستہ ختم کروں۔ لیکن جب میں نے اس سے بات کی تو وہ مجھ سے بہت ناراض تھا۔ جب میں نے اس سے یہ کہا کہ ہم صرف دوست ہیں تو کہنے لگا کہ یہ بات پرانی ہو گئی۔ جب سے میں نے تمہاری تصویر دیکھی ہے میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تم بہت خوبصورت ہو کشمالہ، میرے تصور سے زیادہ، اور میں شادی کی حد تک سوچ چکا ہوں، اور میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس کی بات پہ میں ڈر گئی تھی۔ تم تو جانتی ہو نا حریم کہ میں کتنی ڈرپوک ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اس نے 2 دن مجھ سے بات نہیں کی تو میں نے بھی نہیں کی۔ اب شارم کے بھی مجھے میسیجز آنے لگے تھے، لیکن چند روز پہلے شاید یونیورسٹی میں اس کا ٹکراؤ کنزا سے ہوا۔ کنزا، یاد ہے تم نے بتایا تھا کہ واش روم سے باہر نکلتے ہوئے تم ایک لڑکے سے ٹکرائی تھی؟ میں نے کہا، ہاں یاد ہے۔ کہنے لگی، وہ ساحر خان ہی ہے، اس نے تمہیں دیکھا تو مجھے میسج کیا۔ کہنے لگا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے تمہارا نام تک پتہ کروا لیا ہے کہ تمہارا نام کشمالہ نہیں ہے، کنزا ہے، اور اس نے مجھے اس وقت کنزا کے نام سے میسج کیا تھا۔ میں تو بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی جب اس نے کہا کہ وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور اس دوستی کو محبت کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ میں نے انکار کر دیا تھا، لیکن اگلے ہی دن اس نے مجھے ایک لنک بھیجا۔ کہنے لگا، تم اسے اوپن کرو تو تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ جب میں نے وہ اوپن کیا تو فیس بک کا ایک پیج میرے سامنے کھل گیا۔ میں بے وقوفی میں اس میں تمہارا نام لکھ بیٹھی،
کیونکہ وہ مجھے اسی نام سے جانتا تھا، اور فون نمبر میں نے اپنا لکھ دیا، یہاں تک کہ اپنی آئی ڈی تک لکھ دی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی ایک چال تھی۔ اس کے پاس میرا فون نمبر شو ہو گیا، تمہارا نام شو ہو گیا، اور فون نمبر سے اس نے میرا ایڈریس نکلوا لیا۔ اب کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ملاقات نہ کی تو وہ میرے گھر پہنچ جائے گا۔ یہ سن کے ہم سب کے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگی وہ شاید کوئی ہیکر ہے، میں نہیں جانتی کون ہے، لیکن میرا ایڈریس اس کے پاس موجود ہے، اس نے مجھے بتایا بھی ہے، اور اب وہ مجھ سے واٹس ایپ پہ بات کرتا ہے۔ میری ذرا سی بے وقوفی نے مجھے بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اب اگر وہ گھر آ گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی بہن سے محبت کرتا ہوں، تو بھائی تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، شارم بھی مجھ سے شادی سے انکار کر دے گا، اور میرا بھائی تو میرا گلا دبا دے گا، اور میری بھابھی وہ میرا جینا دو بھر کر دے گی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں شارم سے محبت کرنے لگی ہوں، وہ ایک بہت اچھا انسان ہے، اور ویسے بھی وہ مجھے کنزا سمجھتا ہے۔ یہ سن کے میں حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا نور تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، تم نے اس کی غلط فہمی دور کیوں نہیں کی؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا وہ ایسا کرے گا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کنزا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں کل ریسٹورنٹ میں اس سے نہ ملنے آئی تو وہ میرے گھر پہنچ جائے گا۔ دیکھو صرف میری عزت کو خطرہ نہیں ہے، خطرہ تمہاری عزت کو بھی ہو سکتا ہے۔ میری شکل دیکھ کے وہ انکار کر دے کہ نہیں یہ وہ لڑکی نہیں ہے، لیکن تمہارا گھر میرے گھر کے برابر میں ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے گھر آ جائے۔ مجھے یہی ڈر لگ رہا ہے میری وجہ سے تم پھنس جاؤ گی۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے، تمہیں پتہ ہے نا میرے والدین کیسے ہیں، ہمیں تو بچپن میں ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ شادی والدین اپنی مرضی سے کریں گے۔ نور میں نے آج تک کبھی کسی لڑکے کے خواب تک اپنی آنکھوں میں نہیں سجائے، میں نے کوئی آئیڈیل تک نہیں رکھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا فیصلہ میرے باپ اور بھائی نے کرنا ہے۔ تم کیسے مجھے اتنی بڑی مصیبت میں ڈال سکتی ہو؟ میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ میں نے کہا ابھی اس لڑکے کو میسج کرو، اس سے کہو کہ تم وہ نہیں ہو۔ نور کہنے لگی تمہیں کیا لگتا ہے وہ میری بات کا اعتبار کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ وہ کہتا ہے میں اپنا رشتہ بھیجنے کو تیار ہوں، تم سے منگنی کرنے کو تیار ہوں۔ کنزا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے اس مصیبت سے بچا لو۔ میرا جی چاہا میں اس کا گلا دبا دوں۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں، تم نے مجھے مصیبت میں پھنسا دیے۔ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے اس نے ہماری اس تصویر سے تمہاری تصویر کو الگ کر کے اپنی تصویر کے ساتھ ایڈٹ کیا ہے، جیسے تم دونوں کی اکٹھی تصویر کھینچی گئی ہو، اور وہ روز مجھے بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے نیند نہیں آتی، اور میں رات بھر تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اور جب یونیورسٹی میں تم سے ٹکرایا تھا تو مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا تھا، اور حیرت ہے کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ سچ بتاؤ کنزا، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں تھا یا جان بوجھ کے نظر انداز کر گئی تھی؟ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی جب اس کے موبائل پہ میسج آنے لگے، اور نور کو وہ میسج دیکھ کے یوں جھٹکا لگا جیسے کرنٹ لگا ہو۔ کہنے لگی اس کے پھر سے میسیجز آ رہے ہیں۔ اب تو نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور میرا یہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ میں بنا کچھ کہے بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ اس لڑکے کے میسیجز آ رہے تھے، کہاں بھاگ رہی ہو؟ مجھ سے چھپ کے تم پاتال میں بھی چھپ جاؤ نا کنزا، میں وہاں سے بھی تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ سیدھا سیدھا بلیک میل کر رہا تھا۔ میری جان نکل رہی تھی کیونکہ ہمارے گھر کے مرد اس معاملے میں جذباتی اور خود کو غیرت مند کہتے تھے۔ مدثر بھائی کو اگر پتہ چلتا تو وہ بھی میرے ساتھ وہی سلوک کرتے جو جاوید بھائی نور کے ساتھ کرتے۔ حریم خود پریشان تھی کیونکہ یہ بات اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ ہم اسے معمولی سمجھ کے اڑا دیتے۔ نور کا ذرا سا مذاق اور حریم کی چھوٹی سی شرارت میری زندگی کو ایک عجیب سے دوراہے پہ لا کے کھڑا کر چکی تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا جیسے میرے دماغ کی تنابیں کھنچنے لگی ہوں، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ حریم کہنے لگی نور تمہیں تصویر نہیں بھیجنی چاہیے تھی، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ مجھے روتا دیکھ کے حریم کہنے لگی کنزا پلیز تم تو چپ کرو۔ میں اور نور دونوں رو رہی تھی۔ میں نے کہا حریم تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرا کیا قصور ہے؟ میں نے نہ تو اس لڑکے کو میسج کیا تھا، نہ میں نے کوئی شرارت کی، میں اسے جانتی تک نہیں ہوں۔
اور وہ مجھے بدنام کرنے پہ تل گیا ہے۔ میرا کیا قصور ہے؟ میرا بھائی تو مجھے نہیں چھوڑے گا۔ تم جانتی ہو نا مدثر بھائی غصے کا کتنا تیز ہے، وہ کچھ بھی نہیں سنے گا، بس اس لڑکے کے میرے گھر آنے کی دیر ہے۔ میں تو بری طرح سے گھبرا گئی تھی، میں ڈر گئی تھی۔ بے شک ہم لوگ آپس میں بہت مستی کرتی تھیں، لیکن آج تک ہم نے کبھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں نور کو کیا سوجی، حالانکہ اس کا بھی ارادہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی لڑکے سے محبت کرے یا اس سے شادی کرے۔ بس اپنی بھابھی کے رویے سے دل برداشتہ ہو کے وہ پرسکون ہونے کے لیے کوئی راہ تلاش کرتی تھی، اور وہ اسے ساحر کی صورت میں مل گیا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ نور کریکٹر لیس تھی، نہیں ایسا نہیں تھا، ہم تینوں ہی گھریلو قسم کی لڑکیاں تھیں، اور ہمارا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا تھا جو ایسی چیزوں سے ڈر جاتی تھیں۔ اس لڑکے کی کال آنے لگی، اور نور کا یہ حال تھا کہ لگ رہا تھا کہ اس کے فون کی بیل سنتے سنتے مر جائے گی۔ وہ اتنا گھبرائی ہوئی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ حریم کہنے لگی نور فون اٹھاؤ، تو کہنے لگی نہیں مجھے بات نہیں کرنی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تمہیں پتہ ہے وہ ہمارے گھر کا چکر بھی لگا چکا ہے۔ اس نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی، کہہ رہا تھا کہ بلیک گیٹ تمہارا ہے یا گرے کلر والا، اور تم جانتی ہو گرے گیٹ تم لوگوں کا ہے اور نیچے کا پورشن کنزا کا ہے۔ غلطی سے بھی اس نے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکے نے اسے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ مجھے اپنی بھی فکر ہے، لیکن مجھے کنزا کی بھی فکر ہے، کیونکہ کنزا تو بیچ میں کہیں بھی نہیں تھی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سن کے میرے رہے سہے اوسان بھی ختم ہوئے۔ نور کہنے لگی میں نے کہا ہے کہ یہ ایڈریس غلط ہے، تو کہنے لگا کہ جانے بھی دو، میں جانتا ہوں کہ یہ ایڈریس بالکل ٹھیک ہے، میں یونیورسٹی سے تمہارا پیچھا کر چکا ہوں، بس میں یہ نہیں دیکھ پایا کہ تم کس گیٹ سے اندر گئی ہو۔ شاید اس نے کنزا کا پیچھا کیا تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی، ہم تینوں کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ اس لڑکے کا فون آ رہا تھا، میسیجز آ رہے تھے کہ کنزا میرا فون اٹھاؤ ورنہ میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا، اور اس کے میسیجز میری جان نکال رہے تھے، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حریم کہنے لگی میں بات کرتی ہوں۔ ہم تینوں میں تھوڑی بہت ہمت حریم دکھا جاتی تھی۔ اس نے فون اٹھایا، اسے نور کی آواز کی بہت پہچان تھی۔ جیسے ہی ہیلو حریم نے کہا تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ حریم کہنے لگی میں کنزا بات نہیں کر رہی۔ کہنے لگا جی ہاں آپ کے ہیلو سے ہی پہچان گیا تھا، دیکھیں آپ کنزا کو فون دیں، آپ یقیناً اس کی دوست ہوں گی جو چہرہ چھپائے لائبریری سے نکلی تھی، جیسے میں پہچان ہی نہیں پاؤں گا۔ کنزا کی تو آنکھیں دیکھ کر ہی میں اسے پہچان سکتا ہوں، چاہے وہ جتنے مرضی پردوں میں خود کو چھپا لے، اسے دیکھتے ہی میرا دل گواہی دے دیتا ہے کہ یہ میری ہے۔ اس کی باتیں سن کے میں بے حد پریشان ہوئی تھی۔ حریم کہنے لگی دیکھیں جس لڑکی کو آپ کشمالہ سمجھ رہے ہیں وہ کشمالہ نہیں ہے۔ کہنے لگا جی ہاں میں جانتا ہوں وہ کشمالہ نہیں ہے، وہ کنزا ہے۔ حریم کہنے لگی جی نہیں وہ کنزا بھی نہیں ہے، دیکھیں اس نے آپ سے صرف دوستی کی تھی۔ کہنے لگا ہاں تو اب محبت کر لے، کیونکہ میں تو کرنے لگا ہوں، بلکہ میں بہت آگے نکل چکا ہوں، اتنا آگے کہ پلٹنا مشکل ہے۔ آپ اپنی سہیلی کو سمجھائیں، میں محبت میں بے حد جنونی قسم کا لڑکا ہوں۔ کل اگر وہ مجھ سے ملنے نہیں آئی تو شام کو میں اس کے گھر پہنچ جاؤں گا، اور جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حریم کہنے لگی اس کے گھر والے آپ کے سر پہ جوتے ماریں گے۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کوئی بات نہیں، محبت میں امتحان نہ ہو تو کیا فائدہ ایسی محبت کا، میں ہر امتحان دینے کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے جوتے بھی کھا لوں گا، لیکن میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اپنی سہیلی سے کہیں کہ کل ٹھیک 5 بجے جو ریسٹورنٹ میں نے اسے بتایا ہے وہ وہاں پہنچ جائے، ورنہ 6 بجے میں اس کے گھر پہ ہوں گا۔ اور میری بات کو مذاق نہ سمجھے، کیونکہ بعد میں جو کچھ ہوگا وہ صرف مجھے بھگتنا نہیں پڑے گا، آپ کی سہیلی کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ مجھے بس اس سے تھوڑی دیر بات کرنی ہے، صرف آدھا گھنٹہ۔ پتہ نہیں کیوں ہم تینوں کے ہاتھوں میں تری اتری تھی، چہرے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہیں اسے سمجھائیے کہ کل مجھ سے مل لے، ورنہ بہت پچھتائے گی، بہت زیادہ پچھتائے گی۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ اس بار تو حریم کی بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئی اور بات کرتے دروازے پہ دستک ہوئی۔ نور تم گھر آ گئی ہو؟
اتنی جلدی کیوں آ گئی یونیورسٹی سے واپس؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ دروازے کو لاک دیکھ کے نور کی بھابھی بھی باہر آ گئیں۔ جلدی سے ہم نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنے چہرے کو درست کیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ دروازہ نور نے ہی کھولا تھا۔ اس کی بھابھی نے ہم تینوں کو دیکھ کے کہا، ارے تم تینوں یہاں بیٹھی ہوئی ہو، کیا بات ہے، یونیورسٹی میں کلاس نہیں لی آج؟ حریم کہنے لگی، نہیں بھابھی آج کوئی خاص کلاس نہیں تھی، تو ہم نے سوچا کہ تینوں دوست مل کے موج مارتے ہیں۔ اس کی بھابھی کہنے لگی، وہ تو تم روز ہی مارتے ہو، یا تو یہ وہاں تم لوگوں کے گھر میں پائی جاتی ہے یا تم دونوں یہاں ہوتی ہو۔ بہرحال اپنی سہیلی کو مبارکباد دو، رشتہ پکا ہو گیا اس کا شارم کے ساتھ۔ وہ مسکرائی تھی، پھر کہنے لگی، بلکہ ایسے کرنا، یونیورسٹی کی چھٹی کر لینا، اسے تیار کر دینا، رات کے 8 بجے میرے گھر والے شارم کے ساتھ آ رہے ہیں، چھوٹی سی منگنی کی تقریب ہے، باقی شادی تبھی ہوگی جب یہ M.Com کمپلیٹ کر لے گی۔ یہ کہہ کے وہ باہر چلی گئیں اور ہم لوگوں کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اگر وہ لڑکا یہاں آ گیا تو نور کی منگنی تو ٹوٹے گی، اور اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو… حریم کہنے لگی کہ اب ہمیں اس کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ یہاں آ کے جاوید بھائی سے سچ کہہ دے تو شامت نور کی آتی ہے۔ حریم کہنے لگی کہ ہم کل جائیں گے، اور کنزا تمہیں مضبوط ہو کے اس سے بات کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا، میں کیا بات کروں گی اور میں کیوں بات کروں؟ نہ مجھے جانا ہے نہ مجھے کسی سے بات کرنی ہے۔ یہ سارا رائتا نور کا پھیلایا ہوا ہے، یہ جائے گی، یہ اس کے پاس بیٹھے گی اور یہ اس سے کہے گی کہ اس نے اس سے بات کی تھی۔ بات کرنے والی میں نہیں تھی۔ تم لوگ مجھے بالکل بھی مت گھسیٹنا، سمجھی نا تم دونوں؟ میری آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے، میں تو ویسے بھی ان تینوں میں زیادہ ڈرپوک تھی۔ حریم کہنے لگی، نہ تو وہ نور سے بات کرے گا نہ میری بات پہ یقین کرے گا۔ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، تم اکیلی نہیں جاؤ گی، لیکن کنزا بات تمہیں کرنی پڑے گی۔ دیکھو اگر یہ لڑکا گھر آ گیا تو بہت برا ہوگا، اتنی خرابی پیدا ہو جائے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہم تینوں کے نام آئیں گے، کیونکہ یہ لڑکا ہیکر ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے پاس تمہاری تصویر ہے کنزا۔ میری تو حریم کی باتیں سن کے جان نکلنی شروع ہو گئی تھی، پتہ نہیں کیوں، لیکن میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ دیے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں خواہ مصیبت میں پھنس رہی تھی، نہ میں 3 میں تھی نہ 13 میں۔ اس لڑکے سے بات چیت کا سلسلہ نور کے ساتھ تھا، شرارت حریم نے کی تھی اس کی تصویر منگوانے والی، اور ساری گڑبڑ اسی سے ہوئی، اور میں تو کسی چیز میں تھی ہی نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اس نے میری تصویر دیکھی، اسے میں اچھی لگ گئی تو وہ میری زندگی اجیرن بنا دے گا؟ کیوں بنا دے گا؟ مجھے یوں روتا دیکھ کے نور بھی رونے لگی۔ حریم کہنے لگی، یہ تم دونوں اپنا رونا دھونا بند کرو، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم کنزا؟ پلیز تم نے ہمت دکھانی ہے، سمجھی نا؟ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی، تو پھر وہ گھر پہ آ جائے گا، اور پھر جو کچھ ہوگا تم اچھے سے جانتی ہو۔ تمہاری تصویر اپنی تصویر کے ساتھ دکھا کے وہ کیا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھو تم اسے بڑے پیار سے بات کرنا، اپنی تصویر ڈیلیٹ کروانا، اس سے وعدہ لینا کہ وہ اپنے لیپ ٹاپ سے ہر جگہ سے تمہاری تصویر ختم کرے گا۔ دیکھو تھوڑا سا ڈرامہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، اور اگر وہ رشتہ لے کے آ گیا اور اس نے میرے والدین سے کہہ دیا؟ کہنے لگی، تب تک ہم سارے ثبوت اس سے پیار محبت کے ختم کروا چکے ہوں گے، وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا، بلیو می۔ لیکن دیکھو تمہیں تھوڑا سا ڈرامہ کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، یہ تو تم مجھ سے کہہ رہی ہو نا حریم، میرے پسینے چھوٹ رہے ہیں، اس شخص کا نام سن کے چھوٹ رہے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اس کے سامنے بیٹھ جاؤں، اور اس کے سامنے بیٹھ کے مجھے نہیں لگتا کہ میں ایک لفظ بھی بول پاؤں گی، اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں اس کے ساتھ ڈرامہ کروں، اور وہ بھی محبت کا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ مجھے نہیں کرنا ایسا کوئی بھی ڈرامہ۔ اور سوچو کہ اگر ریسٹورنٹ میں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے مجھے کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ بدنام تو میں ہو جاؤں گی نا۔ نور کا کیا گیا؟ یہ تو شارم سے منگنی کر کے اس سے شادی کر کے عزت کی زندگی جیے گی، اور میں اتنا بڑا رسک کیوں لوں؟ میں یہ نہیں لے رہی، مجھے جانا ہی نہیں ہے۔ حریم کہنے لگی، چلو مان لیا کہ ہم نہیں جاتے، اور اگر وہ نور کے بجائے تمہارے گھر پہ آ گیا، تمہاری تصویر چچا جان کو دکھا دی تو کیا ہوگا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ کوئی بھی جھوٹ بول دے گا، کچھ بھی کہہ دے گا، تم کیا کر لو گی؟ اس کے پاس تمہاری تصویر ہے، تم تب بھی پھنس سکتی ہو جب تم نہیں جاؤ گی۔ یہ ایک چانس ہے ہمارے پاس،
دیکھو فون پہ بات نور کرے گی اور اس سے مل کے کسی نہ کسی طریقے سے بس ایک بار ہماری وہ تصویر ڈیلیٹ تم کروا دو، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ نور کہنے لگی اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے، لیکن وہ مجھ سے موبائل پہ ہی بات کرتا تھا، لیپ ٹاپ سے نہیں کرتا تھا۔ حریم کہنے لگی تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، یعنی اس کا سارا ڈیٹا اس کے موبائل میں ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ دیکھو اگر تم چاہو تو ہم بال بال بچ سکتے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ حریم نے مجھے راضی کر ہی لیا تھا، لیکن اندر ہی اندر میرا دل کانپ رہا تھا۔ آج تک کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں پھنس گئی تو میں کیا کروں گی۔ پوری رات مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آئی، اور میں جانتی تھی کہ نور اور حریم کی حالت بھی مجھ سے کچھ الگ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم لوگ ایسی لڑکیاں نہیں تھیں، نہ ہی ہمیں ایسی چالاکیاں آتی تھیں۔ اور وہ لڑکا بہت ہوشیار تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس سے ملاقات کا سوچ سوچ کے میرے دل کو غم سا آ رہا تھا، میرا دل ڈوب سا رہا تھا۔ اگلے روز واقعی ہماری اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم یونیورسٹی جاتے، اور میں تو بالکل بھی نہیں جاتی، کیونکہ وہ ضرور آتا اور میں اس شخص کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ صبح ہی صبح حریم میرے پاس آئی، کہنے لگی چلو نور کے گھر چلتے ہیں اور شاپنگ کا بہانہ بنا کے اسے بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں گھبرانے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بی بریو۔ میں نے کہا تمہارے لیے یہ کہنا آسان ہے، میرے لیے بی بریو ہونا آسان نہیں ہے۔ تم جانتی ہو نا میں لڑکوں سے بات کرتی ہی نہیں ہوں، میں نے کبھی کی ہی نہیں ہے، اور پھر کسی لڑکے کے سامنے یوں بیٹھ کے بات کرنا، مجھے سوچ سوچ کے کچھ ہو رہا ہے۔ حریم کہنے لگی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوگا، کھا نہیں جائے گا تمہیں، پبلک پلیس پہ ہم مل رہے ہیں، کسی اکیلے کمرے میں نہیں مل رہا ہے، اتنی جرت نہیں ہے اس میں۔ میں نے کہا اس کی کتنی جرت ہے یہ تم اس سے فون پہ بات کر کے سن چکی ہو، جس طرح سے وہ تمہیں دھمکیاں دے رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے اس سے، اور مجھے اس سے اچھا خاصا ڈر لگ رہا تھا۔ حریم کہنے لگی ہم وہیں ہوں گے، تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا۔ وہ مجھے نور کے گھر لے گئی، اس کی بھابھی سے ہم نے یہی بہانہ کیا کہ ہمیں اپنے لیے کچھ شاپنگ کرنی ہے، تاکہ نور کی منگنی پہ ہماری تیاری ادھوری نہ رہ جائے۔ بہرحال ہم تینوں بازار چلی گئیں اور وہاں سے ریسٹورنٹ چلی گئیں۔ ٹھیک 5:15 پہ ہم لوگ ریسٹورنٹ میں پہنچے۔ جیسے ہی ریسٹورنٹ کا دروازہ کھلا، وہ نوجوان پینٹ کے ساتھ میرون شرٹ پہنے، اچھا خاصا ہینڈسم لگ رہا تھا، خوبصورت تھا، خوش شکل تھا، اچھی خاصی اس کی ہائٹ تھی۔ ہم تینوں کو دیکھ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ گہری ہوئی، نظریں اس کی میری طرف ہی تھیں اور میری جان نکل رہی تھی۔ حریم نے مجھے ایک کندھا مارا، کہنے لگی جاؤ۔ میں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم لوگ بھی میرے ساتھ بیٹھو۔ نور کہنے لگی دیکھو ہم نہیں بیٹھ سکتے، تم جاؤ، بس ہم تمہارے قریبی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے۔ میں خرامہ خرامہ قدم اٹھاتی ہوئی اس کی ٹیبل تک گئی۔ وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ ہیلو۔ میں نے کرسی گھسیٹی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ بھی میرے سامنے بیٹھ چکا تھا، کچھ نروس وہ بھی لگ رہا تھا، اور میں تو اچھی خاصی بدحواس تھی۔ کہنے لگا کیا لیں گی آپ؟ جوس، کولڈ ڈرنک، کافی، چائے؟ میرا جی چاہا زہر منگوا لوں، کیونکہ جو حرکتیں وہ کر رہا تھا جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ زہر کھا کے مر ہی جاؤں۔ میں نے کہا جی نہیں شکریہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کہیے آپ نے کیا بات کرنی تھی؟ مجھ سے کہنے لگا کیا بات کرنی تھی؟ میں تو آپ کو بس اپنے روبرو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھیں مسٹر طاہر، نہیں جی نہیں، میرا نام کامیار ہے، کامیار سکندر۔ میں BBA کے فائنل سیمسٹر میں ہوں، بس کچھ ہی دنوں میں میرے ایگزام سٹارٹ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد مجھے 2 سال کے لیے UK جانا ہے فردر اسٹڈیز کے لیے، اور پھر وہاں سے آتے ہی میرا شادی کا ارادہ ہے۔ بابا کا اچھا خاصا جمع جمایا بزنس ہے، اس کو آگے بڑھانے کا ارادہ ہے۔ ہم 2 بھائی ہیں، بڑے بھائی شادی شدہ ہے، میری ایک بڑی بہن بھی ہے، میں سب سے چھوٹا ہوں، سب سے چھوٹا بھی ہوں اور اپنے گھر والوں کا لاڈلا بھی ہوں۔ میں نے کہا آپ یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ کہنے لگا کوئی اپنے بارے میں ایک خوبصورت لڑکی کو یہ سب کچھ کیوں بتاتا ہے؟ آپ کو میرے بارے میں اور کچھ بھی جاننا ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ کہنے لگا نہیں میں جانتا ہوں آپ کشمالہ نہیں ہیں، آپ کنزا ہیں۔ میں نے کہا میں وہ لڑکی نہیں ہوں جس سے آپ نے بات کی تھی، آپ سے بات کوئی اور لڑکی کرتی تھی۔ کہنے لگا واٹ ایور،
مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھ سے فون پہ بات کون کرتا تھا۔ فی الحال تم میرے سامنے ہو۔ تمہاری تصویر جب میں نے دیکھی تھی تو مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ جو مجھ سے بات کرتی ہے وہ تم ہو۔ تو مجھے محبت تم سے ہوئی، تمہاری تصویر دیکھ کر ہوئی۔ بات تم کرو یا تمہاری کوئی دوست، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہو سکتا ہے تم تینوں دوستوں نے مل کے میرے ساتھ کوئی مذاق کیا ہو، کوئی شرارت کی ہو، لیکن بہرحال شروعات تم لوگوں کی طرف سے ہوئی تھی، اور میں اب تمہیں بہت چاہنے لگا ہوں کنزا۔ میں نے کہا کیا ایک شخص کا چاہنا کافی ہوتا ہے؟ میں آپ کو بالکل پسند نہیں کرتی، اور میری جو دوست آپ سے بات کرتی تھی اس نے بھی آپ سے کہا تھا کہ وہ صرف دوستی کرنا چاہتی ہے، اس سے آگے اور کچھ نہیں۔ کہنے لگا تو میں نے تو دوستی کی تھی، لیکن تمہاری تصویر دیکھنے کے بعد تم سے محبت ہو گئی، اور بہت شدت سے ہوئی۔ دیکھو میں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میں نے کہا آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ کہنے لگا اس بات کا عملی ثبوت تو شادی کے بعد ہی دے سکتا ہوں۔ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں سچی محبت کا اس سے بڑھ کے اظہار اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن فی الحال مجھے 2 سال کے لیے UK جانا ہے۔ جیسے ہی میں واپس آؤں گا اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ بس یہ بتا دو کہ تمہارے گھر کے مین گیٹ کا کلر کیا ہے، بلیک یا گرے؟ میں نے کہا اگر آپ کو مجھ سے ذرا بھی محبت ہے، بقول آپ کے، کیا آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں، تو پلیز آپ اپنے موبائل سے میری تصاویر کو ڈیلیٹ کر دیں۔ میری بات سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگا اس تصویر کو دیکھے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں ہے۔ تمہیں شاید یقین نہ آئے لیکن میں دن میں کئی ہزار دفعہ تمہاری تصویر دیکھتا ہوں۔ ڈیلیٹ کیسے کر دوں؟ میں نے کہا آپ اسے محبت کا امتحان سمجھ لیں، آپ پلیز میری تصویر کو ڈیلیٹ کر دیں۔ مجھے اس وقت اس کے موبائل سے اپنی تصویر ڈیلیٹ کروانی تھی۔ کہنے لگا یہ تو بہت کڑا امتحان مانگ رہی ہو مجھ سے۔ پھر اس نے اپنا موبائل آن کیا۔ پچھلی نشست پہ بیٹھی نور اور حریم آنکھیں جھپکائے بنا ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی تصویر مجھے دکھائی جو اس نے اپنی تصویر کے ساتھ میچ کر کے بنائی تھی۔ کہنے لگا دیکھو کتنا اچھا کپل ہے ہمارا۔ میں نے کہا آپ اسے ڈیلیٹ کر دیں۔ اس نے میرے سامنے ڈیلیٹ کر دی۔ پھر ہم تینوں کی تصویر جو اس کے پاس تھی وہ بھی ڈیلیٹ کر دی۔ میں نے کہا گیلری سے بھی اور ہر جگہ سے پلیز۔ وہ ہنسنے لگا۔ بہت چالاک لڑکی ہو تم۔ کہنے لگا تم چاہتی ہو نا کہ میں تمہاری تصویر ڈیلیٹ کر دوں ہر جگہ سے؟ میں نے کہا جی ہاں پلیز۔ میں ملتجی ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ تو پھر ایک وعدہ تمہیں مجھ سے بھی کرنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کے میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ میں نے کہا وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ کہنے لگا پہلے وعدہ کرو، پھر میں ہر جگہ سے تمہاری تصویر ڈیلیٹ کر دوں گا۔ میں نے پیچھے حریم اور نور کی طرف دیکھا، شاید ان تک میری آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ کہنے لگا ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ اپنی سہیلیوں کی طرف مت دیکھو، ادھر میری طرف دیکھو۔ میری جان نکل رہی تھی۔ کہنے لگا میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی قسم، تم مجھ سے وعدہ کرو گی تو میں اپنے موبائل سے تمہاری ساری تصویریں ڈیلیٹ کر دوں گا، بلکہ میں اپنے لیپ ٹاپ سے بھی کر دوں گا، کہیں کوئی تصویر نہیں رکھوں گا۔ اور ویسے بھی اگر میرے پاس تمہاری تصویر تھی بھی تو وہ صرف مجھ تک ہی رہتی، لیکن پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے۔ پتہ نہیں کیوں میری نظریں بھٹک کے بار بار حریم کی طرف لوٹ رہی تھیں یا پھر نور کی طرف، کہ کاش وہ یہاں ہوتی تو مجھے یہ بتا دیتی کہ مجھے اس سے وعدہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو کنزا؟ کیا بھروسہ نہیں ہے مجھ پہ؟ تمہارے سامنے ساری تصاویر ڈیلیٹ کروں گا؟ اتنی بڑی قسم کھائی ہے میں نے، تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو؟ میں نے کہا ایک ایسے شخص پہ بھروسہ جو مجھے دھمکیاں دے رہا تھا۔ میری آواز میں نمی اتری۔ کہنے لگا تم سے ملنا تھا، تم آ نہیں رہی تھی، مجھے تم سے بات کرنی تھی، اور یونیورسٹی میں بات کرنا مجھے غیر مناسب لگ رہا تھا، اور ویسے بھی یونیورسٹی سے تو میں جانے والا ہوں، بس 1 مہینے کا ہی مہمان ہوں، وہ بھی میرا پیپر دینے میں گزر جائے گا۔ میں چاہتا تھا کہ تم سے مل کے تفصیلی بات کر سکوں۔ اب بتاؤ وعدہ کر رہی ہو کہ نہیں؟ میں نے اپنا کپکپاتا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ کہنے لگا تم میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرو گی، 2 سال تم میرا انتظار کرو گی۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہٹا لیا تو مسکرانے لگا۔
کیا ہوا، ہاتھ کیوں ہٹا لیا تم نے؟ میں نے کہا دیکھیں میں، وہ کہنے لگا وعدہ کرو تم میرے علاوہ کسی کو نہیں چاہو گی، وعدہ کرو کہ تم میرا انتظار کرو گی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ میں نے جیسے ہی حریم کی یا نور کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو کہنے لگا ادھر میری طرف دیکھ کے بات کرو۔ مجھے لگا کہ وعدہ کرنے سے میری تصویریں ڈیلیٹ ہو جائیں گی، اور 2 سال کا کیا ہے، یہاں لوگ مہینوں میں بدل جاتے ہیں، 2 سال بعد تو اسے خود بھی یاد نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اس نے میرا ہاتھ بڑی نرمی سے پکڑا تھا۔ کہنے لگا کہو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں صرف تمہاری رہوں گی۔ میں نے کہا اوکے، آئی پرومس۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنے موبائل کی گیلری کھولی۔ بے شمار اس نے میری تصاویر اپنے موبائل میں رکھی ہوئی تھیں، جو شاید اس نے یونیورسٹی میں کھینچی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے پاس میری اتنی تصاویر ہوں گی۔ اس نے ساری ڈیلیٹ کر دی۔ کہنے لگا مجھے تمہارے وعدے پہ بھروسہ ہے، اب میں بہت بھروسے سے جا رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ جب میں واپس آؤں گا تو تم میری ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیا تھا کہ میں